اس کانفرنس ہال میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح مختلف مناظر جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو خرم جاہ مراد صاحب سے میری ملاقاتیں، میں ایک صحافی کے طور پر ان سے ملاقاتیں کرتا رہا اور میں نے ان کو پاکستان کی جتنی اہل دانش ہیں ان سب سے مختلف پایا۔ ان کا پاکستان کے بارے میں ویژن، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے بارے میں ویژن، پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں ویژن، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ اعزاز امیر العظیم صاحب کی وساطت سے حاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے ان سے ملوایا اور میں نے اس پہ پھر ایک آرٹیکل لکھا پاکستان کے سیاسی نظام اور جماعت اسلامی کے اندر ریفارمز پر، جس کے پیچھے ظاہر ہے ذہن جو ہے وہ خرم جاہ مراد صاحب کا تھا کہ ریفارمز کیا ہوں، کس طرح اوپن ممبرشپ ہو، کس طرح الیکشن ہو، کس طرح جماعت اسلامی کو آگے بڑھنا چاہیے ایز پاپولر پارٹی لیڈرشپ۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ فلم گھومی کہ کس طرح ہم نے دیکھا بطور ایز آؤٹ سائیڈر کہ حسن صہیب مراد صاحب نے کیسے ترقی کی۔ پہلے ILM ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا، پھر پہلی دفعہ صدر فاروق لغاری صاحب ان کے کانووکیشن میں آئے، ڈاکٹر خورشید صاحب ساتھ لائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اب دیکھتے دیکھتے یہ ایک یونیورسٹی کی شکل بن گئی۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح کا عمل اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تیزی سے چیزوں کو بنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ میرا خیال ہے حسن صہیب مراد صاحب کی جو عمل تھا، صرف فکر نہیں عمل بھی جو تھا، ان میں دونوں چیزیں تھیں، وہ تجسیم تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ عمل کی تجسیم تھے۔ جس طرح کوئی سوچتا ہے اس طرح کرتا ہے، یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر دنیا خوابوں کے محل تو تعمیر کرتی رہتی ہے لیکن حقیقت کی طرف کم آتی ہے۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ حسن صہیب مراد صاحب چلے گئے ہیں، ابراہیم مراد صاحب ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، ان کے اندر بھی وہی صلاحیتیں ہیں، تیزی ہے اور اسی طرح جد و جہد کرنے کا عمل ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ حسن صہیب مراد صاحب کی یہ یاد ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہم ان کی جو خیالات ہیں ان کی مدد سے اس یونیورسٹی کو بھی اور ان کے تعلیم کے خواب کو، عمل کے خواب کو، زندگی کے خواب کو پورا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت